بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غوطہ کے کئی علاقوں پر سیرین فوج کا قبضہ، ملیٹنٹس پیچھے ہٹ گئے، ہزاروں سویلینز فرار۔ بشار الاسد نے کہا دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے تک لڑائی جاری رکھیں گے، سویلینز کے فرار میں مدد کے لیے حملوں میں وقفہ دینے کا اعلان۔ یونائیٹڈ نیشنز کا امدادی قافلہ غوطہ کے دوما ٹاؤن پہنچا، 8 مارچ کو ایک اور قافلہ بھیجا جائے گا۔ فرانس کے وزیر خارجہ کی ایرانی لیڈر سے ملاقات، IAEA نے کہا نیوکلیئر ڈیل کی ناکامی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سعودی عرب اور ایجپٹ نے نیوم سٹی کے لیے $10 بلین کا فنڈ بنایا، پرنس محمد کی صدر سیسی سے ملاقات۔ عراق کی حکومت صدام دور کے عہدیداروں اور رشتہ داروں کے اثاثے ضبط کرے گی۔ نتن یاہو نے کی ٹرمپ سے ملاقات، یروشلم میں سفارت خانے کے افتتاح کے لیے دی دعوت۔ چائنا نے $175 بلین کے ڈیفنس بجٹ کا کیا اعلان، امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ تناؤ کے بیچ بجٹ میں 8% کا اضافہ۔ شوپیان میں 6 ہلاکتوں کے بعد کشمیر پھر بھڑک اٹھا، کئی جگہ احتجاج اور جھڑپیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل۔ سب سے پہلے بات سیریا کی۔ سیریا کے غوطہ میں سرکاری فوج کے آپریشن کے دوران ملیٹنٹس پیچھے ہٹ گئے اور ہزاروں سویلینز غوطہ سے فرار ہو گئے۔ اس دوران صدر بشار الاسد نے کہا کہ جب تک دہشت گردی کی لعنت کو ختم نہیں کیا جاتا لڑائی جاری رہے گی۔ سیریا کی فوج نے غوطہ کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ سیرین فوج نے رشیا کی ہوائی مدد سے کئی محاذوں پر پیش قدمی کی اور کئی دیہاتوں اور کھیتوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ سرکاری فوج نے کئی ضلعوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ فوجی عہدیداروں کے حوالے سے سرکاری میڈیا پر کہا گیا کہ دمشق کے قریب غوطہ میں دہشت گرد گروپوں کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ جن ضلعوں پر سرکاری فوج نے کنٹرول حاصل کیا ان میں الشیفا، عطایا وغیرہ شامل ہے۔ سرکاری فوجیں بیت السادہ علاقے کے قریب بھی پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ مسراحہ کے قریب سرکاری فوج نے ڈیرا ڈال دیا، کئی جگہ سے باغی پیچھے ہٹ گئے۔ اس دوران جیش الاسلام تنظیم کے ترجمان حمزہ بیر قدر نے ایک وائس میسج جاری کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری فوجوں کو اس علاقے سے باہر نکالا جائے گا جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ باغی حملہ آور فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے مورچہ بندی کر رہے ہیں۔ غوطہ میں کوئی 4 لاکھ لوگ رہتے ہیں جو کافی عرصے سے سرکاری فوج کی گھیرا بندی کا شکار ہے، جہاں پر جیش الاسلام اور جبہت الفتح الشام جیسے گروپوں کا کنٹرول ہے۔ 18 فروری کو سرکاری فوج نے غوطہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک زبردست آپریشن شروع کیا اور ہوائی حملے شروع کیے۔ وائٹ ہیلمٹس اور اپوزیشن کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ایک اور تنظیم کا کہنا ہے کہ ان حملوں میں 700 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ اس دوران لندن سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا کہ 2000 سے زیادہ سویلینز غوطہ سے فرار ہو گئے۔ مقامی لوگوں کے حوالے سے کہا گیا کہ کئی جگہ سڑکوں پر تباہی نظر آ رہی ہے، کئی خاندان اب بھی ملبے کے نیچے پھنسے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ ریسکیو ورکرز بھی اس صورتحال سے نہیں نمٹ سکتے۔ بشار الاسد نے سرکاری ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غوطہ کے لوگ دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، یہ آپریشن جاری رہے گا۔ اس دوران 46 ٹرکوں کا ایک امدادی قافلہ پیر کو غوطہ کے دوما ٹاؤن پہنچ گیا، جس میں دوائیں اور کھانے پینے کا سامان ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ 8 مارچ کو ایک اور قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ یونائیٹڈ نیشنز کے امدادی قافلوں کے ذریعے دوما کے کم سے کم 27,500 لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ عہدیداروں نے بتایا کہ یہ ایک بہت اچھی شروعات ہے۔ بشار الاسد نے کہا کہ وہ رشیا کی تجویز کے مطابق 5 گھنٹے جنگ بندی کی تائید کرتے ہیں تاکہ غوطہ کے لوگوں کو دہشت گردوں کے چنگل سے فرار ہونے میں مدد مل سکے۔
رشیا نے کہا کہ غوطہ کے ملیٹنٹ سویلینز کو ناکابندی کا شکار علاقے سے باہر نکلنے کا موقع دینے کے لیے تیار ہیں. ملیٹنٹس نے یہ باتیں کیسے وقت کہی جب سیریا کے سپاہی علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک آپریشن کر رہے ہیں. رشیا نے اس سے پہلے غوطہ میں سیز فائر کا اعلان کیا تھا، لیکن ماسکو اور دمشق دونوں نے کہا تھا کہ ملیٹنٹس مقامی لوگوں کو باہر نکلنے سے روک رہے ہیں. رشیا کی فوج نے کہا کہ ملیٹنٹس نے سویلینز کو انسانی امداد کے بدلے غوطہ سے باہر نکلنے کی اجازت دینے سے اتفاق کیا. اس سے پہلے رشیا نے کہا کہ ملیٹنٹس نے غوطہ میں کرفیو لگا دیا اور بمباری میں وقفے کے دوران بھی سویلینز کو باہر نکلنے سے روک رہے ہیں. یونائیٹڈ نیشنز نے سیریا کے افرین میں سویلین ہلاکتوں کی خبروں پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے. ترکی کی فوج نے کردوں کی فوج YPG کے خلاف افرین میں آپریشن شروع کیا تھا. یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی معاملات سے متعلق کوآرڈینیٹر نے کہا کہ افرین سے سویلینز باہر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مقامی عہدیدار انہیں روک رہے ہیں. جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. کوئی 5000 لوگ آس پاس کے دیہاتوں اور ایلیپو پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں. ترکی کی فوج نے 20 جنوری کو یہ آپریشن شروع کیا تھا جسے شاخ زیتون کا نام دیا گیا. ترکی کی فوج نے دعویٰ کیا کہ صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے اور سویلینز کو نقصانات سے بچانے کے لیے کافی احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے. اس آپریشن میں ترکی کو سیریا کے بعض باغی گروپوں کی تائید حاصل ہے. فرانس کے وزیر خارجہ جین ویزلی ڈران نے تہران میں ایرانی لیڈرز کے ساتھ سیریا کی صورتحال اور دوسرے معاملات پر حساس بات چیت کی. فرانس کے وزیر جب تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پہنچے ان کے خلاف بعض لوگوں نے احتجاج بھی کیا. احتجاجی پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا تھا کہ ایران لیبیا نہیں ہے. احتجاجی افریقہ کے ملک لیبیا میں نیٹو اور فرانس کے رول کا حوالہ دے رہے تھے. اپنے دورے کے موقع پر فرانس کے وزیر نے کہا کہ ایران کو تشویش دور کرنا چاہیے یا پھر اسے نئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. فرانس کے وزیر نے ایران کے صدر حسن روحانی اور وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی. اس موقع پر ایران نیوکلیئر ڈیل پر عمل آوری کے بارے میں خصوصیت سے بات چیت کی گئی. ایرانی عہدیداروں نے فرانس کے وزیر سے کہا کہ ایران کے بارے میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کی پالیسی غلط ہے. ایران نے کہا کہ مغربی ملکوں کے دباؤ کے باوجود اس کا میزائل پروگرام جاری رہے گا. ایک سینئر فوجی عہدیدار کے حوالے سے تسنیم نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی. ایرانی فوج کے ترجمان مسعود جزائری کے حوالے سے بتایا گیا کہ ایران کا میزائل پروگرام کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے گا اور کوئی بھی غیر ملکی طاقت یہ حق نہیں رکھتی کہ وہ اس معاملے میں دخل اندازی کرے. کسی بھی ایرانی عہدیدار کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ غیر ملکیوں کے ساتھ اس بارے میں کوئی بات کرے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA کے چیف نے کہا کہ ایران نیوکلیئر ڈیل کی ناکامی بہت بڑا نقصان ہوگا. IAEA کے چیف یوکیو امانو نے کہا کہ ایران ڈیل کی شرطوں پر تہران عمل کر رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران نیوکلیئر ڈیل کے کٹر مخالف ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈیل میں کئی خامیاں ہیں. سعودی عرب اور ایجپٹ نے ایک میگا سٹی اور بزنس زون بنانے کے لیے $10 بلین سے زیادہ کے فنڈ کا اعلان کیا ہے. یہ میگا سٹی یا بزنس زون سینائی کے قریب 1000 اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ کے علاقے پر قائم کیا جائے گا. سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے ایجپٹ دورے کے دوران اس سلسلے میں ایک سمجھوتا ہوا. محمد بن سلمان نے پچھلے سال اکتوبر میں ایک عالمی کانفرنس کے دوران نیوم شہر بسانے کا اعلان کیا تھا. اس شہر میں $500 بلین سے زیادہ کا پیسہ لگایا جائے گا. سعودی عرب اس منصوبے پر ایجپٹ اور جارڈن کے ساتھ مل کر کام کرے گا. اس کے علاوہ امریکہ اور یورپی کمپنیوں سے بھی مدد حاصل کی جائے گی. محمد بن سلمان کے ایجپٹ دورے کے دوران یہ اعلان کیا گیا کہ سعودی عرب ایجپٹ کے کئی ترقیاتی پروجیکٹس میں پیسہ لگائے گا. انہوں نے ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات کی. کراؤن پرنس بننے کے بعد محمد بن سلمان کا یہ پہلا بیرونی دورہ ہے. ایجپٹ کے دورے کے بعد وہ برطانیہ اور امریکہ بھی جائیں گے. محمد بن سلمان 4 شنبے کو لندن پہنچیں گے. اس موقع پر ان کے ساتھ سعودی عرب کے اعلیٰ عہدیداروں کا ایک ڈیلیگیشن بھی ہے. برطانیہ کے دورے کے دوران وہ ڈیفنس، سیکیورٹی اور معاشی تعلقات پر بات چیت کریں گے اور آپسی اور علاقائی مسائل پر غور کریں گے. وہ برطانیہ کی وزیر اعظم تھریسا مے اور دوسرے عہدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے. خبر ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے پرنس محمد کے دورے کے خلاف احتجاج کا منصوبہ بنایا ہے جو یمن میں سعودی اتحاد کے حملوں سے ناراض ہیں. عراق کی کمیٹی نے بغداد کی مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کے رشتہ داروں اور حواریوں کے اثاثے ضبط کرے. اس کمیٹی نے صدام دور کے وزیروں، عہدیداروں اور ان کے رشتہ داروں کی ایک لسٹ بنائی ہے. ان میں بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو جیل میں ہیں یا ہلاک کر دیے گئے ہیں یا جن کا انتقال ہو گیا. اس لسٹ میں ان کی بیویوں، بچوں اور دوسرے رشتہ داروں کے نام بھی شامل ہیں. یہ لسٹ ایک خط کے ساتھ وزیر اعظم کے دفتر، وزارت فائنانس، وزارت انصاف اور وزارت ایگریکلچر کو بھیج دی گئی. صدام حسین کے کزن علی حسن الماجد کا نام بھی اس لسٹ
لسٹ میں شامل ہے جنہیں کیمیکل علی کہا جاتا تھا۔ کیمیکل علی کو 1988 میں کردوں کے خلاف کیمیکل حملوں کے جرم میں 2010 میں موت کی سزا دی گئی۔ لسٹ میں صدام دور کے نائب وزیر اعظم طارق عزیز کا نام بھی شامل ہے۔ طارق عزیز کا 2015 میں انتقال ہوا تھا جنہیں 2 سال جیل بھی کاٹنی پڑی تھی۔ طارق عزیز صدام حسین کے قریبی حلقے میں شامل اکیلے عیسائی تھے۔ اس دوران طارق عزیز کے بیٹے زیاد نے جو جارڈن میں رہتے ہیں اس لسٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ 12 مئی کے الیکشنز میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک حربے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لسٹ میں صدام حسین کی باعث پارٹی کے کئی سابق عہدیداروں کے نام شامل ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے درمیان وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی۔ عہدیداروں نے اشارہ دیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان ٹرمپ حکومت کی الٹیمیٹ ڈیل کے بارے میں اس ملاقات کے موقع پر بات چیت ہوئی اور نیتن یاہو نے ٹرمپ کو مئی کے مہینے میں یروشلم میں امریکہ کے سفارت خانے کے افتتاح کے موقع پر اسرائیل کا دورہ کرنے کی دعوت دی۔ ٹرمپ کے اس منصوبے پر یعنی جو صدی کی ڈیل کا منصوبہ ہے اب تک کوئی ٹھوس کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور فلسطینیوں نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دینے کے ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکہ کے کسی بھی مصالحتی رول کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ نیتن یاہو اسرائیل کی ایک حامی تنظیم کی سالانہ میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی سفیر ران ڈرمر نے امریکن اسرائیل پبلک افیئرز کمیٹی کی سالانہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یروشلم کے بارے میں ٹرمپ کے فیصلے کا یہودی عوام ہمیشہ احترام کریں گے اور اس بات کے لیے ٹرمپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے درمیان پیر کی ملاقات کے بارے میں اور زیادہ تفصیلات کا انتظار ہے۔ ایک یہودی بستی کے قریب ایک فلسطینی نے اپنی گاڑی سے 3 اسرائیلی پولیس والوں کو ٹکر دے دی۔ اس واقعے کے بعد اسرائیلی پولیس کی فائرنگ میں فلسطینی ڈرائیور زخمی ہو گیا۔ یہ واقعہ ایک ریلوے اسٹیشن کے قریب پیش آیا۔ اس واقعے کا ویڈیو فوٹیج بھی سامنے آیا ہے۔ زخمیوں کا ہاسپٹل میں علاج کیا جا رہا ہے اور ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ نے فلسطینی گروپوں کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کرتے ہوئے انہیں حال ہی میں قاہرہ میں ہونے والی صلح کی بات چیت کے بارے میں بریفنگ دی۔ حماس لیڈرز کے ایک ڈیلیگیشن نے حال ہی میں قاہرہ کا 20 دن کا دورہ کیا تھا۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد اور خبروں کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے آسکر ایوارڈز میں فلم دی شیپ آف دی واٹر چھائی رہی۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ غوطہ کے کئی علاقوں پر سیرین فوج کا قبضہ، ملیٹنٹس پیچھے ہٹ گئے، ہزاروں سویلینز فرار۔ بشار الاسد نے کہا دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے تک لڑائی جاری رکھیں گے، سویلینز کے فرار میں مدد کے لیے حملوں میں وقفہ دینے کا اعلان۔ یونائیٹڈ نیشنز کا امدادی قافلہ غوطہ کے دوما ٹاؤن پہنچا، 8 مارچ کو ایک اور قافلہ بھیجا جائے گا۔ فرانس کے وزیر خارجہ کی ایرانی لیڈر سے ملاقات، IAEA نے کہا نیوکلیئر ڈیل کی ناکامی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سعودی عرب اور ایجپٹ نے نیوم سٹی کے لیے $10 بلین کا فنڈ بنایا، پرنس محمد کی صدر سیسی سے ملاقات۔ عراق کی حکومت صدام دور کے عہدیداروں اور رشتہ داروں کے اثاثے ضبط کرے گی۔ نیتن یاہو نے کی ٹرمپ سے ملاقات، یروشلم میں سفارت خانے کے افتتاح کے لیے دی دعوت۔ چائنا نے $175 بلین کے ڈیفنس بجٹ کا کیا اعلان، امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ تناؤ کے بیچ بجٹ میں 8% کا اضافہ۔ شوپیان میں 6 ہلاکتوں کے بعد کشمیر پھر بھڑک اٹھا، کئی جگہ احتجاج اور جھڑپیں۔
डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को तुर्की में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। हथियारों से लैस एक ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई के सिलसिले में इन लोगों को अनकरा में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारियों से कुछ घंटे पहले अमरीकी सफारत खाने ने कहा कि वो सिक्योरिटी खतरे की वजह से पीर को अपना दफ्तर बंद रखेगा। ये 12 लोग उन 20 लोगों में शामिल है जिनके खिलाफ तुर्की के ओहदेदारों ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ऐसा कहा गया कि ये लोग गैर मुल्की हैं जो अपनी तंजीम के लिए नए अरकान को भर्ती करना चाहते थे। अमरीकी सफारत खाने ने इतवार को ऐलान किया कि वो पीर को अपना दफ्तर नहीं खोलेगा। इसके लिए कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। तुर्की में अमेरिका के शहरियों को मशवरा दिया गया कि वो हुजूम वाले मकामात, सफारत खाने की इमारत वगैरह से दूर रहें और अवामी मकामात पर आते जाते एहतियात से रहें। अमरीकी सफारत खाने पर 2013 में एक हमला किया गया था जिसकी जिम्मेदारी एक कम्युनिस्ट ग्रुप ने कबूल की थी। चाइना ने अगले साल के लिए 10 ट्रिलियन युआन यानी $175 बिलियन से ज्यादा के डिफेंस बजट का ऐलान किया। यह रकम पिछले साल के डिफेंस बजट में 8% ज्यादा है। चाइना के वज़ीर-ए-आज़म ली कीqiang ने पार्लियामेंट में यह ऐलान किया। पार्लियामेंट की मीटिंग में मुल्क के सदर के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 मियादों की शर्तें खत्म की जा सकती हैं। इस तजवीज़ की मंजूरी के बाद सदर शी जिनपिंग चेयरमैन माओ के बाद सबसे ताकतवर चीनी लीडर बन जाएंगे। चाइना का डिफेंस बजट हिंदुस्तान के डिफेंस बजट से 3 गुना ज्यादा है। चाइना ने अपने डिफेंस बजट में एक ऐसे वक्त किया है जब अमेरिका और हिंदुस्तान के साथ चाइना का कई मामलात पर तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के साथ सीधी बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने जर्नलिस्टों के साथ एक डिनर के मौके पर यह बात कही। उन्होंने ये बात मिजाहिया मूड में कही। अब एक्सपर्ट्स इस बारे में कयास आराइयां कर रहे हैं कि क्या वो इस बारे में वाकई संजीदा है या यूं ही उन्होंने ये बात कह दी है। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग ने साउथ कोरिया के ओहदेदारों की डिनर पर मेजबानी की। यह 2011 के बाद पहला मौका है जब साउथ कोरिया के ओहदेदारों ने नॉर्थ कोरिया का इस तरह का दौरा किया है। हालिया अरसे में दोनों कोरियाओं के दरमियान ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आई है। किम जोंग उनकी बहन ने हाल ही में विंटर ओलंपिक्स के सिलसिले में साउथ कोरिया का दौरा किया था। कश्मीर के शोपियान में काफी तनाव है जहां पुलिस ने मजीद 2 लाशें बरामद की हैं, जिसके साथ ही इतवार की रात फायरिंग में मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई। पुलिस को लश्कर तैयबा के एक मिलिटेंट आशिक हुसैन भट्ट की लाश मिली। उसकी लाश के करीब एक सिविलियन गौहर अहमद मीर की भी लाश मिली। फौज ने इल्जाम लगाया कि वो मिलिटेंट ग्रुप के लिए काम करता था। साउथ कश्मीर के शोपियान में इतवार को सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मोबाइल पार्टी पर मिलिटेंट्स ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में लश्कर तैयबा का एक मिलिटेंट और 3 सिविलियंस हलाक हुए थे। ऐसा इल्जाम लगाया गया है कि मारे गए सिविलियंस खुफिया तौर पर मिलिटेंट्स के लिए काम करते थे, लेकिन मकामी सिविलियंस ने फौज के इस दावे को रद्द कर दिया है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने फौज के इस दावे को रद्द कर दिया कि शोपियान में मारे गए सिविलियंस फायरिंग के तबादले की जद में आ गए। उन्होंने मरने वालों के खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस वाक़े का रियासत की सूरत हाल पर गहरा असर पड़ सकता है। शोपियान में 6 लोगों की हलाकतों के बाद कई इलाकों में एहतजाज शुरू हो गया। खबरों में कहा गया कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को सूरत हाल से निमटने में काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। कई जगह हुजूम ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। शोपियान के कई रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं, जिससे 2016 के वाक़यात की याद ताज़ा हो गई। इस दौरान बदगाम और दूसरे मकामात से भी झड़पों की खबरें मिली हैं। बदगाम के चडोरा, तालपुरा, माचवा और दूसरे इलाकों में एहतजाज शुरू हो गया। कश्मीर यूनिवर्सिटी को मंगल को बंद रखने का ऐलान किया गया। शोपियान में सिविलियंस की हलाकत के खिलाफ वादी में कई जगह हड़ताल की गई। जेकेएलएफ की तरफ से एक रैली निकाली गई। जेकेएलएफ लीडर यासीन मलिक और उनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। लोकसभा और राज्यसभा को बैंक फ्रॉड केसेस और आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने के मसले पर गड़बड़ की वजह से मुलतवी करना पड़ा। तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने का मुतालबा करते हुए गड़बड़ की। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत बाज़ लोगों को बैंक फ्रॉड करने के बाद मुल्क से भागने का मौका दे रही है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के अरकान ने बैंक फ्रॉड केसेस पर बहस का मुतालबा किया। टीआरएस अरकान ने तेलंगाना में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने इल्जाम लगाया है कि साबिक वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम ने पंजाब नेशनल बैंक स्कैम के मुल्जिम मेहुल चौकसी के गीतांजलि ग्रुप की सरपरस्ती की और 2013-14 में सोने के इंपोर्ट से मुताल्लिक एक नया कानून बनाते हुए उस ग्रुप को फायदा पहुंचाया। इस साल के ऑस्कर अवार्ड्स पर फिल्म द शेप ऑफ वाटर छाई रही। इस साल बेहतरीन फिल्म का अवार्ड द शेप ऑफ वाटर को दिया गया। शेप ऑफ वाटर एक औरत की कहानी है जो समुद्री मखलूक की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। द शेप ऑफ वाटर ने जुमला 4 ऑस्कर जीते। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड 3 बिलबोर्ड आउटसाइड एबिंग मिजूरी के लिए फ्रेंच एक्ट्रेस मैकडॉर्मेंट को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड डार्केस्ट आवर के लिए गैरी ओल्डमैन को दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस के अवार्ड 3 बिलबोर्ड्स के लिए सैम रॉकवेल और एंटोनियो के लिए एलिसन जेनी को दिया गया। 90वीं
اکیڈمی ایوارڈز تقریب اتوار کی رات ہوئی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ غوطہ کے کئی علاقوں پر سیرین فوج کا قبضہ، ملیٹنٹس پیچھے ہٹ گئے، ہزاروں سویلینز فرار۔ بشار الاسد نے کہا دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے تک لڑائی جاری رکھیں گے، سویلینز کے فرار میں مدد کے لیے حملوں میں وقفہ دینے کا اعلان۔ یونائیٹڈ نیشنز کا امدادی قافلہ غوطہ کے دوما ٹاؤن پہنچا، 8 مارچ کو ایک اور قافلہ بھیجا جائے گا۔ فرانس کے وزیر خارجہ کی ایرانی لیڈر سے ملاقات، IAEA نے کہا نیوکلیئر ڈیل کی ناکامی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ سعودی عرب اور ایجپٹ نے نیوم سٹی کے لیے $10 بلین کا فنڈ بنایا، پرنس محمد کی صدر سیسی سے ملاقات۔ عراق کی حکومت صدام دور کے عہدیداروں اور رشتہ داروں کے اثاثے ضبط کرے گی۔ نتن یاہو نے کی ٹرمپ سے ملاقات، یروشلم میں سفارت خانے کے افتتاح کے لیے دی دعوت۔ چائنا نے $175 بلین کے ڈیفنس بجٹ کا کیا اعلان، امریکہ اور ہندوستان کے ساتھ تناؤ کے بیچ بجٹ میں 8% کا اضافہ۔ شوپیان میں 6 ہلاکتوں کے بعد کشمیر پھر بھڑک اٹھا، کئی جگہ احتجاج اور جھڑپیں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔